بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 45 سالہ ثروت کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے، مگر اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اس کا شوہر شاہ زیب اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی ماں اور بہنوں کا اس کی دوسری شادی کے لیے اصرار اور ضد رائے گاہ گئے تھے۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کے نصیب میں اولاد ہے تو اسے مل جائے گی۔ وہ محض اولاد کے لیے دوسری شادی ہرگز نہیں کرے گا اور نہ ہی اولاد نہ ہونے کی سزا اپنی بیوی کو دے گا۔ جبکہ ثروت نے ہمت نہ ہاری تھی اور نہ ہی وہ مایوس ہوئی تھی۔ اپنے دور و نزدیک ہر لیڈی ڈاکٹر کے پاس وہ علاج کروانے گئی تھی۔ اب تو ہر دوسری ڈاکٹر اسے یہ کہہ کر مایوس کر دیتی کہ اب اس کی عمر نکل چکی ہے، اب وہ ماں بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ ایک ڈاکٹر نے تو اس کے چیک اپ کے بعد یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھ سے لکھوا لو، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے اپنا پیسہ اور وقت دونوں برباد نہ کرو۔ مگر نہ جانے کیوں ہر دفعہ کسی نئے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تھی وہ۔ یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے جو کہ ثروت کی زبانی سنتے ہیں۔ جب وہ آخری بار ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ ثروت کے ساتھ ساتھ شاہ زیب بھی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ میرا نام ثروت ہے۔ میری شادی میرے خالہ زاد شاہ زیب سے ہوئی ہے۔ میرے والد میرا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، مگر ہمارا جھکاؤ زیادہ ننیال کی طرف تھا اور میری خالہ اور امی کی آپس میں بہت بنتی تھی، اور پھر شاہ زیب کی خواہش پر ہی خالہ نے بڑے ترلے اور منتوں سے ابا کو میرے رشتے کے لیے منایا تھا۔ شادی سے پہلے سب اچھے ہوتے ہیں، مگر شادی کے بعد جب رشتوں کی نوعیت بدل جاتی ہے تو یہی رشتے آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں میری اور شاہ زیب کی شادی ہو گئی۔ شادی کے ابتدائی 2-4 سال تو ایسے ہی گزر گئے، سب کچھ نارمل رہا۔ میں اور شاہ زیب ایک دوسرے کی رفاقت میں خوش تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ خالہ نے احساس دلانا شروع کیا کہ شادی کے اتنے عرصے بعد بھی میری گود سونی کیوں ہے۔ احساس تو مجھے بھی تھا، مگر اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ حالانکہ احساس دلانے پر اور بار بار کہنے پر ہم دونوں نے مختلف ڈاکٹرز کی طرف رجوع کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مگر میری طرف سے کوئی خوشخبری نہ ملی تو خالہ اور میری دونوں نندیں، جو کہ میری خالہ زاد کزنز بھی تھیں اور کبھی ان سے میری دوستی بھی ہوا کرتی تھی، انہیں اپنے بھائی کی حالی زندگی کی فکر ہونے لگی۔ اصل میں شاہ زیب 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور خالو کی ڈھیر ساری زمین و جائیداد کا اکلوتا وارث، اور میں اس کا وارث نہ دے سکی تھی اسے۔ پہلے تو خالہ دبے لفظوں میں شاہ زیب کی دوسری شادی کا کہتی رہیں۔ میری شادی شدہ نندیں آتی، پھر بند کمرے میں 2-2 گھنٹے کی میٹنگز چلتی، جس کا نتیجہ بعد میں مجھے بھگتنا پڑتا۔ اب ہمیشہ یہی ٹاپک ہوتا، شاہ زیب کی دوسری شادی۔ میں بھی خاموشی سے خالہ کی باتیں سنتی رہتی۔ اصل میں میرے لیے اہم یہ تھا کہ شاہ زیب کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر وہ شادی کرنا چاہے گا تو خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، کیونکہ میں کبھی بھی اپنی چیزوں میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور یہ تو میری زندگی بھر کا سوال تھا۔ شاہ زیب سے بھی میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اسے
کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر شہزیب نے کبھی دوسری شادی کا ارادہ کیا تو میں اسے نہیں روکوں گی، مگر پھر اس کے بعد میرے اور شہزیب کے راستے جدا ہوں گے۔ یہ بالکل میرا ذاتی فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے، میں کہاں جاؤں گی، یہ بعد کی باتیں تھیں۔ مگر ان سب کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا۔ گھر میں کوئی خاص کام تو ہوتا نہیں تھا میرے کرنے کے لیے، کیونکہ گھر میں نوکر چاکر موجود تھے۔ میں ناشتہ کر کے چائے لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ شہزیب ناشتہ خالہ کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ وہ ادھر ہی بیٹھے تھے جب اچانک میری بڑی نند بھی آ گئی، اپنے تینوں بچوں کے ہمراہ۔ میں نے آواز سنی تو کمرے سے نکل کر وہیں آ گئی، انہیں سلام کیا اور ان کے چھوٹے بیٹے کو ان کی گود سے لیتے اسے پیار کرنے لگی۔ خالہ نے ایک تیکھی سی نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے چائے کا کہنے کچن میں بھیج دیا۔ ابھی چائے بن رہی تھی جب شہزیب کی آواز کی گونج کچن تک آئی تھی۔ امی اور آپی، آپ دونوں میری ایک بات غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ میں ثروت سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی عورت کی گنجائش نہیں ہے میری زندگی میں، اور نہ ہی کبھی بھی کسی بھی وجہ سے میں دوسری شادی کروں گا۔ اولاد میرے نصیب میں ہوئی تو میرا رب مجھے ثروت سے ہی دے دے گا، مگر میں بے اولادی کی سزا صرف ثروت کو ہی کیوں دوں؟ باہر ماحول کافی گرم ہو چکا تھا۔ میری تو ہمت نہ ہوئی دوبارہ سب کا سامنا کرنے کی۔ میں نے کام والی کے ہاتھوں چائے بھجوائی اور خود کمرے میں چلی آئی، آنکھوں میں آئے نمی کو صاف کرتے رب کا شکر گزار بھی ہوئی کہ اتنا چاہنے والا اور مخلص مرد میرے نصیب میں لکھا۔ ساتھ ہی زبان پر شکوہ بھی آ گیا کہ یا رب، میری سونی گود بھی ہری کر دے، مجھے اور میرے شوہر کو بھی اس آزمائش سے نکال دے۔ ہم اس کریم رب کی گناہگار اکثر نعمتوں کے نہ ملنے پر بے صبری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں اور اپنے رب سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت کیوں نہ دی، جبکہ میرے علیم اور حکیم رب نے ہمارے لیے ہماری سوچ سے 1000 گنا بہتر لکھا ہوتا ہے۔ ہم بہتر کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ شہزیب کے دو ٹوک انکار پر خالہ اور ان کی بیٹیوں کا موڈ کتنے ہی دن برہم رہا میرے ساتھ۔ شہزیب سے تو وہ ناراض نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تو ان کا بیٹا تھا اور بھائی تھا، جبکہ میں کسی اور کی بیٹی۔ خیر کچھ دنوں تک سب نارمل ہو گیا تھا، مگر میری دعاؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ کچھ وقت اور آگے سرکا، کبھی کبھار کسی ڈاکٹر کے ہاں چکر لگا لیتے، کوئی دوا دیتی، کوئی مایوس کر دیتی، مگر یہ تو انسانوں کے اپنے تجربے اور مشاہدے کی باتیں تھیں۔ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ تھا۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پر ایک عالم دین کی باتیں سنی جو بہت دل کو لگیں۔ میں نے کسی نہ کسی طرح ان سے رابطہ کیا اور انہیں اپنا احوال بتایا۔ انہوں نے چند باتیں جو مجھے سمجھائیں، جنہوں نے میری زندگی میں معجزہ کیا، وہ میں اپنی بہنوں سے ضرور شیئر کروں گی، جنہیں زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا ہے۔ وہ ضرور اس پر عمل کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ دوسری بات، زبان پر درود پاک کا ورد جاری رکھیں، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے درود پاک پڑھتے رہیں۔
اور باوضو رہیں۔ تیسری بات کہ میں اپنا لائف سٹائل بدل لوں، خصوصاً اپنی خوراک۔ جتنی ناقص اور غیر معیاری اشیاء ہیں جنہوں نے ہماری صحت کو متاثر کیا ہے وہ چھوڑ دوں، کیونکہ ہماری نوجوان نسل میں زیادہ تر بیماریاں اس ناقص خوراک کی وجہ سے ہی ہیں۔ اس میں مردوں اور عورتوں کو یکساں مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے میرے لیے خصوصی دعا بھی کی، اور شاید یہی ٹائم قبولیت کا تھا۔ یہی وقت تھا جب میرے رب نے مجھے نوازنا تھا۔ ٹھیک 2 مہینے بعد مجھے اپنے جسم میں تبدیلی کا احساس ہوا، اور ڈاکٹر کی رپورٹ نے مجھے جو نوید سنائی جس کا میں 20 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ شہزیب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حالہ مجھے گلے لگائے دیر تک یقین و بے یقینی کی کیفیت میں روتی رہی۔ ہم جیسے گناہ گاروں کی قسمت میں میرا کریم رب ایسے معجزے لکھ دیتا ہے، بس ہمیں صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ تمام پڑھے لکھے اور تجربہ کار لوگ جو مجھے بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ لکھوا لو ہم سے، تم بچے پیدا کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی۔ انسان کب سے ہماری قسمت کے فیصلے لکھنے لگے؟ شہزیب نے بہت کہا کہ ہم اس ڈاکٹر پر کیس کریں گے۔ ڈاکٹر تو مسیحا ہوتے ہیں، درد کی دوا دیتے ہیں، مگر یہ لوگ ہی اتنی سخت اور تکلیف دہ باتوں سے درد دوچند کر دیتے ہیں۔ میں نے منع کر دیا کہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ تھا، اس نے ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ ڈاکٹر اپنے کہے لفظوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ آج پورے 20 سال بعد میں اور شہزیب خود کو مکمل محسوس کر رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہماری زندگی کے یہ 20 مشکل سال شاید کبھی آئے ہی نہیں۔ ہم پھر سے جوان ہو گئے تھے۔ یہ میری خوشی اور جذبات کی کیفیت تھی۔ آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔